بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے کے دودھ میں شفا اور گوشت میں وبا ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، قرآن پاک میں ہے، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی۔ گوشت ایک مکمل قوت بخش غذا کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اگر موڈریشن میں کھائیں تب۔ کوانٹٹی بہت امپورٹنٹ ہے، پورشن کو کنٹرول کریں، بیکاز گوشت دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ بڑے کا گوشت، جس میں گائے بھی شامل ہے، بھینس بھی شامل ہے، کٹا بھی شامل ہے اور بچڑا بھی، یہ سب بڑے کے گوشت میں شمار ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو لائف سٹائل ہے، اس میں ہارڈ چیزیں یعنی جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں وہ زیادہ کھانا ٹھیک نہیں ہوتا، ہیلدی نہیں ہوتا۔ بڑے کا گوشت آپ کسی ایسے بندے کو کھلاتے ہیں جو ہل چلاتا ہے، محنت مشقت والا کام کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے، تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے، وہ ایزیلی ڈائجسٹ کر لے گا۔ ہارڈ ایکٹیویٹی ایسی چیزوں کو جسم کے اندر نہیں رکنے دیتی اور باڈی سے خارج کر دیتی ہے۔ یورینیشن بھی ٹھیک ہوتی ہے اور کانسٹیپیشن بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک آفس میں بیٹھ کر کام کرنے والا بڑے کا گوشت کھائے گا تو یہ ایک پوائزن کی طرح ایکٹ کرے گا۔ بڑے کے گوشت کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے، اور اگر پہلے سے تھوڑی سی ہلکی سی خشکی ہوئی تو ایسی حالت میں بڑے کے گوشت کا استعمال بیماری کو بڑھانے کا سبب بنے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اٹس اے سائلنٹ کلر۔ اگر ہم نفسیاتی کیفیت سے اس کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کے کھانے کے بعد انسان کی نفسیات پہ اس کے اثرات رونما ضرور ہوتے ہیں، یہ ایک فطری بات ہے۔ انسان جو بھی کچھ کھائے گا تو اس کا پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹ ضرور سامنے آئے گا۔ یہ دل پہ دباؤ کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے، خون کو گاڑھا کرتا ہے، جس کی وجہ سے جگر ایکٹیو نہیں رہتا، تو پھر آپ کی نفسیات بیڈ ہیبٹ کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ٹیومر ہونے کا ایک مین کوز ہے گائے کا گوشت کھانا۔ خارش بھی ہو جاتی ہے بڑے کا گوشت کھانے سے۔ بیڈ کولیسٹرول اس سے انکریز ہو جاتا ہے، جو کہ اٹ سیلف بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، لائک شوگر، بی پی، اوبیسٹی اینڈ مینی مور۔ کینسر کا سبب بنتا ہے، جو کہ سب سے ہیوی اینڈ ڈینجرس صورتحال ہوتی ہے۔ جب انسان کا خون بالکل کلوٹ ہو جائے اور وہ جمنا شروع ہو جائے تو یہ کینسر کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب باڈی میں پانی کم ہو جائے اور خون گاڑھا ہو جائے۔ جسم میں خشکی اور تیزابیت بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچے کہ وہ بلڈ کو بالکل گاڑھا کر دے۔ کون لوگ بڑے کے گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر آپ شوگر ٹائپ 1 کا شکار ہیں، کانسٹیپیشن نہیں ہوتی آپ کو، یورینیشن بھی بالکل ٹھیک ہے، معدے میں تیزابیت نہیں ہے، نہ سر کے بال گرتے ہیں، نہ سر میں خشکی ہوتی ہے، نہ السر ہے، نہ یورک ایسڈ ہے، تو آپ بڑے کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک علامت بھی آپ کو ہے تو بڑے کا گوشت آپ کے لیے نہیں ہے۔ سینے میں جلن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، تب بھی اس کا استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بڑے کے گوشت میں نقصان زیادہ ہے، فائدے کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت تو ہے، لیکن موڈریشن میں رہ کر کھائیں۔ کھانے کے بعد لیٹے یا بیٹھے نہ رہیں، بلکہ ایکٹیو رہیں۔ یہ گوشت دیر سے ہضم ہوتا ہے، چہل قدمی کر لیں، گھر کے دوسرے روزمرہ کے کام نپٹا لیں۔ بڑے کے گوشت کی تاثیر گرم ہوتی ہے، تو اسے معتدل کیسے بنائیں؟ گوشت پکاتے وقت اس میں بڑی الائچی، دار چینی، سیاہ زیرہ شامل کر لیں۔
गोश्त जिस्म को हरारत देता है, ताकत देता है। गोश्त खाने के बाद आप अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। कुर्बानी का गोश्त फ्रेश होता है, सो इसमें ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा होती है, न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है। बट हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर देते हैं, तो फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान ही हो जाता है। बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड फॉर अस। ईद के दिनों में बल्कि कई हफ्तों बल्कि महीने तक सिर्फ गोश्त ही खाया जाता है। सुबह दोपहर शाम मीट की डिशेस बनाकर खाई जा रही होती हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है, जो कि ख़ुद एक इंडिकेटर है बहुत सी बीमारियों का, प्रॉब्लम्स का। मैदे में सोजिश, तेज़ाबियत, अल्सर, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया। हमें चाहिए कि वक्फे से गोश्त का इस्तेमाल करें, एक रूटीन सेट कर लें। ट्वाइस और थ्राइस अ वीक आप गोश्त खा सकते हो, सर्विंग साइज़ में। हफ्ते में 2 से 3 बार गोश्त खाना ठीक है, हेल्दी है, ग़िज़ाइयत बख्श है हमारे लिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अल्लाह ताला की नेमत है, आप ज़रूर खाएं, इंजॉय करें, पर इस तरह खाएं कि आपको इससे फ़ायदे भी मिलें और टेस्ट भी मिले, न्यूट्रिशन भी हासिल हो। होपफुली यू लाइक माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी ईद उल अज़हा इन एडवांस।